بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور بناء کعبۃ اللہ اور تعمیر کعبۃ اللہ کے سلسلے میں جو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور اس موقع پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو دعائیں مانگی ان میں سے 2 دعاؤں کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، یعنی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی ان 2 دعاؤں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے بعد کی آیت سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو حکم دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے مختلف دعائیں مانگی۔ اپنا سخت امتحان دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے چند دعائیں کی، جن میں سے ایک قال انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، ایک دعا تو یہ کی کہ میرے آل و اولاد میں سے امام اور مقتدا اور پیشوا بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول و ضوابط بتلا دیے کہ ہم ہر ایک کو امامت و رہبری اور اسی طرح قیادت اور سیادت عطا نہیں کرتے، بلکہ ہم قیادت اور رہبری اسی کے لیے منتخب اسی کو دیتے ہیں جو ہمارا فرما بردار ہو۔ کافرین اور اسی طرح کفر کرنے والے اور سرکشی بغاوت کرنے والے باغین کو ہم امامت اور اقتداء اور اسی طرح مقتدا اور پیشوا نہیں بناتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کی، اور وہ دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ تعمیر بیت اللہ کرے، بیت اللہ کو ازسر نو بنائیں، اس کی جو بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھی اس کو پھر ازسر نو تعمیر کرے۔ تو انہوں نے اس گھر کو بناتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس گھر کو ایسا مرجع بنائیں کہ لوگ اس کی طرف بار بار اکٹھا ہو کر آئیں اور بار بار لوگ اس کو آ کر یہاں عبادت انجام دیں۔ یہ ایک دعا کی، اور ایک دعا یہ کی تھی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اسی طرح ایک اور دعا یہ کی تھی کہ یہاں بہت سے لوگوں کو رزق کی جو تنگی محسوس ہو رہی ہے اس تنگی رزق کو اے اللہ دور کر دے، اور یہاں دنیا کے ممالک میں دنیا میں جتنے بھی پھل پھول تیار ہوتے ہیں اور جتنے بھی ترکاریاں اور اسی طرح مختلف چیزیں جو پیداوار دنیا میں ہوتی ہے، اور جو بھی انسان کی ضرورت ہے، انسان کو جو بھی چیز کی ضرورت پیش آتی ہو، ان تمام چیزوں کو اے اللہ یہاں اس شہر تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعائیں قبول کی، اور اسی طرح ایک اور دعا یہ کی کہ ہم میں سے، ہمیں اور اسی طرح ہماری اولاد میں سے نیک لوگوں کو پیدا کر اور مسلمان ہو، تیرے حکم کے فرما بردار میری اولاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دعائیں بھی قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں یہی دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ اپنے تمام امتحانات دینے کے باوجود انہوں نے اپنے اس امتحان پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور یہ فرمایا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بس اسی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ تمام چیزیں جو میں نے اپنی طرف سے کی ہیں یہ میرے اپنے اس میں اپنا کچھ دخل نہیں ہے، بلکہ آپ اے اللہ
بس آپ ہی کی توفیق کا نتیجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تکمیل کو پہنچا دی اور مجھے اس میں ثابت قدم رکھا۔ ایک اور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، آج انشاءاللہ اسی دعا کو ہم سمجھتے ہیں، اور یہ بہت اہم دعا ہے اور اس کے متعلق بہت سی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اسی دعا کے تحت انشاءاللہ آج اپنی تفسیری نشست انشاءاللہ اس دعا کے تحت رکھیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پروردگار ہمارے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دیجئے جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک و صاف کر دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ بڑی قدرت والے اور بڑے دانا ہیں۔ یہ تو رہا ترجمہ۔ اب اس آیت کے تحت بہت سی چیزیں اس تفسیر میں انشاءاللہ آج ہم سنیں گے، اور میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس تفسیر کو ہم بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو مقصد ہے وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ کہ دعا ایک عمومی طور پر مانگی ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو ذکر کیا ہے، اسی ضمن میں اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، چند چیزیں ہیں جو پہلے تمہیدی طور پر اس کو ذکر کرتا ہوں، وہ یہ یتلو علیہم آیاتک، تلاوت کے اصل معنی اتباع کے ہیں، پیروی کرنا، اتباع یعنی پیروی کرنا، اور قرآن و حدیث کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے اصطلاح میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں پر اور کلام الہی پر کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو بھی اللہ کا کلام ہو اس کلام کے پڑھنے پر تلاوت کو بولا جاتا ہے، اور اس لیے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آیتیں نازل ہوں، جو بھی احکامات ہوں، ان پر پورا اتباع کرنا لازم ہے اور ضروری ہے، اسی لیے یہ لفظ اس کی طرف کلام الہی کے پڑھنے پر بولا جاتا ہے۔ اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ کلام الہی کے سوا کسی دوسرے کلام اور اسی طرح کسی دوسری کتاب کو پڑھنے میں تلاوت نہیں کہا جا سکتا، اس کو صرف پڑھنا تو کہا جا سکتا ہے لیکن تلاوت نہیں کہی جا سکتی۔ دوسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اس میں کتاب سے مراد یعنی الکتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور الحکمت کا لفظ عربی لغت میں اور عربی ڈکشنری میں کئی معانی کے لیے آتا ہے، جن میں سے چند معانی یہ ہے جیسے حق بات پر پہنچنا، عدل و انصاف، علم و حلم اور وغیرہ مختلف چیزیں۔ لیکن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بولا جاتا ہے تو جو چیز موجود ہے یعنی جو چیز موجود ہے اس کی صحیح معرفت، صحیح پہچانت اور اس کو صحیح طریقے سے پہچاننا، اور اسی طرح نیک اعمال کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے الحکمہ کا ترجمہ اپنے ترجمے میں، قرآن شریف کے ترجمے میں انہوں نے یہ کیا کہ اس کا ترجمہ تہ بتہ کی باتیں کی ہیں انہوں نے، اور لفظ حکمت اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے، اور لفظ حکمت عربی زبان میں کئی معانی کے لیے آتا ہے جیسے علم صحیح، نیک عمل، عدل و انصاف، قول صادق، سچی بات، اور اسی طرح مختلف نیک اعمال۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لفظ حکمت سے مفسرین نے کیا مراد لیا ہے۔ مفسرین صحابہ اور تابعین جو معانی قرآن کی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کرتے ہیں، انہوں نے اس جگہ لفظ حکمت کے معنی ادا کرنے میں اگرچہ ان کے الفاظ مختلف ہے، لیکن تمام مفسرین کا، تمام تابعین رحمہم اللہ کا خلاصہ یہی ہے، جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے، اور خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور اسی طرح حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے یہی تفسیر نقل کی ہے کہ تفسیر قرآن، اور کسی نے تفقہ فی الدین، اور کسی نے احکام شرعیہ، اور اسی طرح کسی نے احکام الہیہ کا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بیان سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ مختلف مفسرین نے اور تابعین نے ذکر کیے ہیں، اور ان تمام کا حاصل وہی ہے جو میں نے ذکر کیا ہے کہ احادیث رسول اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی تشریح انشاءاللہ آگے کر رہا ہوں، اور آگے لفظ یزکیہم زکوٰۃ سے مشتق ہے، یعنی زکوٰۃ سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہے طہارت اور پاکی، اور یہ لفظ ظاہری اور باطنی دونوں طریقے کی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب ان الفاظ کی، ان آیات کی تشریح ہم سماعت کریں گے۔ اس آیت کے مفہوم سے واضح ہو گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئندہ آنے والی نسل کی فلاح کے لیے، دنیا اور آخرت کے فلاح اور اس میں کامیابی کے لیے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی، اور یہ بھی دعائیں کی کہ ان میں ایک رسول بھیجیے، ان میں سے ایک، انہی میں سے ایک رسول بھیجیے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول انہی کے قبیلے میں سے ہوگا، اور انہی میں سے ہوگا، اور انہی کے برادری میں سے، اور انہی کے ہم جنس سے ہوگا، تو لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر کوئی فرشتہ ہمیں آ کر سمجھائے تو ہم اس کی بات کو حتی الامکان نہیں سمجھ سکتے، اور وہ ہم کو اس طریقے پر نہیں سمجھا سکتا جس طریقے پر انسان کو سمجھا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج، تاکہ آسانی کے طور پر لوگوں کو سمجھ میں آ سکے اور لوگ اس کی بات کو بخوبی سے سمجھ سکے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور جواب اس طور پر ملا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی، اور یہ رسول آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے۔ ابن کثیر اور ابن جریر رحمہم اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اب ایک آیت تو بہت عام ہے، بالکل ایک عام سی بات، ایک عام دعا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، لیکن اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح جوڑ سکتے ہیں ہم، اور مفسرین نے کس طرح جوڑا ہے، وہ سمجھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا ہے، لیکن سورہ آل عمران میں اور اسی طرح سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد کو بیان کیا ہے، اور ان مقاصد کو جس انداز میں اور جس پیرائے میں بیان کیا ہے، ٹھیک اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اور اسی طرح سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح کی آیاتیں موجود ہیں۔ لیکن ان آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ میں جو بیان کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ تو اس آیت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے، اگرچہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، لیکن یہ آیت آخری پیغمبر، جیسے کہ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہم بھیجیں گے اور ان کی یہ صفات ہوں گی۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خصوصیات، کیونکہ مقاصد کو سمجھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق کچھ سن لیجئے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ ایک حدیث یہ ہے کہ مجھے نبوت اس وقت ہی عطا کر دی گئی تھی جب آدم علیہ السلام مٹی کے گارے کے درمیان تھے، یعنی بین الماء والطین، یعنی مٹی اور پانی کے درمیان وہ ابھی تیار ہو رہے تھے جب میں نبی بنا چکا تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنے والدہ ماجدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا وہ تو سورہ صف میں موجود ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ بشارت دیتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ تھی، انہوں نے اپنے حمل کے زمانے میں بہت سے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھے کہ میں ایک ایسا بچہ جننے والی ہوں یا ایسا بچہ ولادت میں آنے والا ہے اور میرے پیٹ سے پیدا ہوگا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو جائیں گے، اور مختلف چیزیں جو انہوں نے اپنے خواب میں دیکھی اس کو یہاں ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ 3 ہیں، اور جو اس آیت میں ہیں وہ بنیادی طور پر 3 مقاصد ہیں۔ اب ان مقاصد کی طرف ہم آتے ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ میں اسی طرح ان 3 مضامین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے یہ مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، ان پر آیات کو تلاوت کرے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور کتاب کی تعلیم دے۔ ایک تو ہوتا ہے تلاوت کر کے پڑھ کے سنانا، اور ایک ہوتا ہے ان کو سمجھانا۔ اور پھر وَيُزَكِّي وَالْحِكْمَةَ، اور ایک لفظ یہ آیا کتاب کے ساتھ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی کتاب کو بھی سمجھائے اور حکمت کو بھی سمجھائے۔ اب آگے وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف بولنا اور سمجھانا نہیں بلکہ ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے۔ تو یہ تو رہے یہ 3 مقاصد۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، یہاں یہ پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ تلاوت کا تعلق صرف الفاظ سے ہے۔ تلاوت کا تعلق کس سے ہے؟ صرف الفاظ سے ہے، اور تعلیم کا معانی سے، یعنی یتلو علیہم آیاتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات کو تلاوت کرے۔ پھر دوسرا مقصد بیان کیا ہوا، یعلمہم الکتاب۔ تو اب پہلا تو مقصد کیا ہے؟ تلاوت کرنے، دوسرا مقصد تعلیم کرنا۔ تو یہاں تلاوت اور تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح معانی مقصود ہے اسی طرح تلاوت اور اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض چیزوں کو، جو بعض کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ سے اتنا زیادہ لین دین نہیں ہوتا ہمارا، صرف اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں قرآن کے الفاظ کو نازل کیا، اور قرآن کے جس حرف کو جس مخارج کی طرح جس طرح پڑھنے کا حکم دیا، اس طرح اس کے الفاظ بھی باقی رکھے جائیں اور اس کے معانی بھی باقی رکھے جائیں۔ صرف تلاوت یہ کافی نہیں ہے، اور صرف سمجھانا یہ بھی کافی نہیں، بلکہ تلاوت بھی کرنا ہے اور معانی کو بھی سمجھانا ہے۔ مختلف دوسرے کتابوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے، کتاب کے معانی کو ہم سمجھ سکیں، اور اس میں الفاظ یاد کرنا کیا ہے وہ مقصد ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اہم بنیادی مقصد جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی۔ اس سے ایک بات یہ بھی صاف ہوتی ہے
کہ جو عربی زبان کے صرف جاننے والے تھے، اگرچہ اپنی زبان میں فصاحت و بلاغت کے وہ بالکل شہسوار تھے اور شاعر بھی ایک اعلیٰ قسم کے شاعر بھی تھے، اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کو پڑھ دیتے تو وہ لوگ کیا ہے سمجھ لیتے، وہ لوگ قرآن کو سمجھ لیتے اور ان کو الگ سے ترجمہ اور تفسیر کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو پھر تلاوت آیات کو ایک علیحدہ مقصد اور تعلیم کو علیحدہ مقصد کیوں قرار دیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آیت اور یہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہیں گے۔ اگر قرآن کے الفاظ کو اللہ تعالی محفوظ نہ کرتے اور حکم دے دیتے کہ یہ قرآن کو جس طرح چاہے اپنے ادا کرو، تو اس میں یہ ہوتا کہ آگے چل کر لوگ اپنی آسانی کے لیے الفاظ کو بدل دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بہترین طریقے سے نظام سنبھالا ہے، نظام چلایا ہے، اور نظام یہ چلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو یاد دلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من لم یجود القرآن آثمہ، اخرجہ الترمذی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن کو اسی مخارج میں اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور جو شخص ایسا نہ کرے وہ گنہگار ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہو سکتی ہے کہ قرآن کو اس کے الفاظ میں پڑھنا، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اسی طرح پڑھنا، اگرچہ کہ سمجھ میں نہ آئے لیکن پڑھنا ضروری ہے، اگرچہ کہ سمجھ میں نہ آئے پڑھنا ضروری ہے، اور جس طرح جو اعراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے زبر زیر پیش اسی طرح پڑھنا ضروری ہے، اور اسی طرح جو تجوید جو مخارج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اسی طریقے پر پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ قرآن میں صرف مقصود معانی سمجھنا نہیں ہے بلکہ الفاظ کو بھی یاد کرنا ہے اور الفاظ کو بھی صحیح پڑھنا ہے۔ اب دوسرا مقصد، اور اسی طرح اصول فقہ میں قرآن کریم کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ هو النظم والمعنى جميعا، یعنی قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر قرآن کے معانی کو الفاظ قرآن کے علاوہ دوسرے الفاظ یا دوسری زبان میں لکھا جائے، یعنی اب قرآن کا ترجمہ کہہ لیجئے، قرآن کا ترجمہ، اب قرآن کا ایک لفظ ہے اس کا ترجمہ کہہ لیجئے، اگر ان قرآن کے ان معانی کو دوسرے الفاظ میں نقل کر دیا جائے تو اس کو قرآن نہیں کہا جا سکتا، اس کو قرآن اب جیسے ہم قرآن کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اردو کا قرآن ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص قرآن کو نماز میں عربی سے ہٹ کر کوئی دوسری زبان میں پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن میں معانی جس طرح مقصود ہے الفاظ بھی اسی طرح مقصود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب سے علیحدہ تلاوت آیات کو ایک جداگانہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح اس کے معانی مقصود ہے اسی طرح اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے معانی کی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں معانی داخل ہے، اور اس کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تلاوت بھی ایک مستقل کیا ہے فرض ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے، اور کسی طرح یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ جب تک قرآن کریم کے الفاظ کے معانی نہ سمجھے طوطے کی طرح الفاظ کا پڑھنا فضول ہے، الفاظ کا پڑھنا کیا ہے فضول ہے۔
بعض لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور یہ سوچ رکھتے ہیں بعض لوگ کہ قرآن کو صرف طوطوں کے ساتھ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، فضول ہے، اس کو معانی کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، کیونکہ قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر قیاس کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث کے روح سے قرآن کریم کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر 10 ایک ایک لفظ پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ طوطے کی طرف بس قرآن شریف کو پڑھنا اگرچہ سمجھ میں نہ آئے یہ فضول ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کو اگرچہ کہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص نہ سمجھے پھر بھی اس قرآن کو پڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا معمول بھی یہی تھا کہ قرآن کریم کو کیا ہے، پڑھتے تھے اور بالکل پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو مستقل ایک عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا تو ڈبل ثواب ہے، لیکن اگر کوئی نہ سمجھ کر پڑھے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، ثواب دیتے ہیں۔ تو اسی لیے بعض لوگوں کا کہنا کہ یہ فضول ہے، یہ طوطے کی طرح پڑھ لینا فضول ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اب دوسرا مقصد تعلیم کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو قرآن کے معانی کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے، انہوں نے محض معانی کو سمجھنے پر سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہیں سمجھا، اور سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے ساری عمر تلاوت قرآن اور اسی طرح قرآن کو ختم کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مقاصد کو سمجھنا، اور اسی طرح اس پر کس طرح عمل کیا جائے، اس کو کیسے روب عمل لایا جائے، مختلف چیزیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، اور اسی طرح کیا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی محنت کی ہے۔ تو جس طرح الفاظ کا سمجھنا ضروری ہے، جس طرح قرآن کے الفاظ کو پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح کیا ہے، قرآن شریف کے دوسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کتاب کو بھی سمجھانا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرائض رسول بیان کرتے ہوئے تلاوت آیات کو مستقل فرض کی حیثیت دے کر اس بات پر متنبہ کر دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اسی لب و لہجے میں پڑھنا جس پر وہ نازل ہوا ہے ایک مستقل فرض ہے۔ اسی طرح تلاوت آیات کے فرض کے ساتھ تعلیم کتاب کا جدا کر کے جو ذکر کیا گیا ہے، ایک دوسرا اہم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس فن کو کسی ماہر استاد سے حاصل نہ کیا جائے۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹری اور اسی طرح ہیومیوپیتھک اور اسی طرح ایلوپیتھک کی کتابیں عموماً انگریزی زبان میں لکھی جا چکی ہیں، اور انگریزی زبان میں اس کا لٹریچر اور اسی طرح کتابیں شائع ہو چکی ہے، لیکن کوئی شخص صرف کتاب کو پڑھ کر، انگریزی جان کر اور اس کتاب کو پڑھ کر کوئی شخص کیا ہے، کتابوں کا مطالعہ کر کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا اور انجینئرنگ نہیں کر سکتا، تو پھر کس طرح دین میں بغیر استاد کے وہ اپنے جانب سے قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہے؟ آج بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، بلکہ کھلے طور پر بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک سنت، بس ان کو پکڑ لینا۔ ارے بھائی، جس طرح نبی نے سمجھایا ہے اس طرح
اس طرح کیا ہے ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور جس طرح نبی نے بتلایا ہے اور اس کو سمجھایا ہے اس انداز میں ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ صرف اردو ترجمہ دیکھ کر، قرآن کا اردو ترجمہ دیکھ کر، حدیث کا اردو ترجمہ دیکھ کر بہت سے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب ہوا چلی ہوئی ہے، یہ بھی بالکل غلط چیز ہے۔ تو جس طرح دنیاوی علوم میں ایک ماہر استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح قرآن و حدیث میں بھی ایک ماہر فن کی ضرورت ہوتی ہے جو کیا ہے اس فن کو سمجھائے اور اس فن کو خود سمجھے بھی اور دوسروں کو سمجھائے بھی۔ غرض یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک طرف تو رسول اللہ کے فرائض میں تلاوت آیات کو ایک مستقل فرض قرار دیا، اور دوسری طرف تعلیم کتاب کو، یعنی معلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایک استاد کے طور پر ان کی بات کو بھی ماننا، جس کو ہماری زبان میں حدیث کہا جاتا ہے، اس کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کو ماننا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور قرآن کی صحیح تشریح اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے اور اپنے الفاظ میں قرآن کو سمجھائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن کو ہی لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقوال ہیں وہ اگرچہ آپ قرآن کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے ہم صرف قرآن کو نہ لے، کیونکہ قرآن میں تو صرف نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتلایا ہے کہ کس طرح نماز کو ادا کی جائے، اس کے کیا مسائل ہے۔ قرآن میں تو صرف حج ادا کر دینے کو کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف قرآن پر عمل کر لے گا تو صرف حج کرتے رہ جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ حج کے مسائل کس سے سیکھے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے جائیں۔ اسی طرح جس قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال بہت ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام جو عربی زبان کے ماہر تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے، اور بہت سے مواقع میں انہوں نے غلطی کی ہے، قرآن کریم کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے سوال رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ تو ایک دوسرا اہم مقصد ہے تعلیم کتاب، اور تعلیم کتاب میں یہ بات داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کو اپنایا جائے، اور قرآن و حدیث کی جو تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے وہ بھی بالکل معتبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے اور احادیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہم۔ تو دوسرا مقصد تعلیم کتاب بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی نازل کی ہوئی آیات کے مطالب بیان کریں۔ تعلیم کتاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض جو ہیں وہ ہے تعلیم کو بیان کرنا، تعلیم کو بیان کرنا، اور تعلیم اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد تسلیم کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد تسلیم کیا جائے۔ اور پھر ایک اور لفظ کا اضافہ کیا الحکمہ، میں نے ذکر کیا ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور اسی طرح عربی لغت میں کئی معانی آتے ہیں، لیکن اس آیت میں اس کے ہم معنی اور دوسری آیت میں صحابہ و تابعین نے رحمہم اللہ، مفسرین نے حکمت کی تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جس طرح قرآن کے معانی کو سمجھانا اور بتلانا فرض ہے، اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب جن کا نام سنت ہے، ان کی تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ صرف قرآن کو سمجھانا یہ فرض نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی فرض ہے کہ آداب سکھلائے جائیں، اخلاق سکھلائے جائے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو قرآن میں احکامات نہیں ہیں
بعض احکامات تو موجود ہیں، اور جو بعض احکامات نہیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کر کے دکھائے ہیں، اس کو سنت کہا جاتا ہے، اس پر بھی ہم کیا ہے عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان کی تعلیم اور آپ کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اخرجہ البخاری، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یعنی وجود کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ معلم ہونا ہے، تو آپ کی امت کا مقصد ہے وجود متعلم ہونا ہے اور طالب علم ہونا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک طالب علم ہونا چاہیے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی لگن ہو۔ اگر علوم قرآن و سنت کی مکمل تحصیل نہ ہو اور قرآن و حدیث کی مکمل اگر سمجھ بوجھ نہ ہو، قرآن و سنت کو اگر پوری طریقے سے نہ بھی سمجھا جائے، تو اتنا تو فرض ہے کہ ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اتنی چیزوں کو سمجھنا اور اتنی چیزوں کے متعلق سمجھنا اور دین اسلام کو سمجھنا کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے۔ جو حلال و حرام چیزیں ہیں یہ بھی فرض ہے، یہ چیزوں کو تو سمجھنا بالکل فرض ہے۔ اور اسی طرح دین اسلام میں عقائد کو سمجھنا بھی فرض ہے، کیونکہ عقائد کا باب ایک ایسا ہے کہ اگر عقائد درست نہ ہو تو باقی چیزیں سب بیکار ہیں، اگر عقائد درست نہ ہو اور عقائد درست ہو تو باقی چیزیں کیا ہے نہ بھی ہو، تو انشاءاللہ انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عقائد کا علم فرض ہے، حلال و حرام کا علم فرض ہے، اور اسی طرح جو عبادات ہیں ان عبادات کے متعلق علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ ہاں وہ حدیث یاد آ گئی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او وقال فی مقام آخر او مسلمہ، یعنی مسلمان مرد و عورت پہ کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دین کا علم کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو کیا ہے عقائد کے متعلق ہو، حلال و حرام کے متعلق ہو، اور اسی طرح عبادات کے متعلق ہو۔ اب تیسرا مقصد یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تزکیہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی نجاسات سے دور کر دیا جائے۔ ظاہری نجاست سے تو انسان دور رہے، جیسے عام مسلمان واقف ہی ہیں، لیکن باطنی نجاسات جیسے کفر و شرک، غیر اللہ پر اعتماد اور ان سے مانگنا، اور اعتقاد فاسد، غلط عقائد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط عقائد رکھنا، نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر، عالم الغیب، اور اسی طرح بزرگان دین کی قبروں سے استفادہ کرنا، یعنی ان سے سوال کرنا اور قبروں پہ جا کر ان سے مانگنا، ان کی پرستش کرنا، اور ان سے یا غوث مدد یا علی مدد، اور اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، یہ سب باطنی نجاسات ہیں، یہ سب باطنی نجاسات ہیں اور فاسد عقائد ہیں۔ ان تمام چیزوں سے، اور اسی طرح حسد، تکبر، بغض، بخل، اور اسی طرح حب جاہ، حب منصب، اور اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ باطنی نجاسات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صرف آپ کیا ہے قرآن کی آیات کو پڑھ کر سنا دیں اور تعلیم دے دیں، اور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات بتلا دیں اور تربیت نہ کریں، یہ مقصد نہیں، بلکہ ایک اہم مقصد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تربیت کرنا بھی ضروری ہے، تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ایک تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف پڑھنا اور اسی طرح سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ تربیت بھی ضروری ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی ہے۔
اور کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا ہے۔ ایک زمانہ وہ دیکھ لیجئے آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ایک زمانہ وہ دیکھ لیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں موجود تھے، اور آپ کے صحابہ پہلے کیسے تھے اور بعد میں کیسے ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں صرف کتاب نازل کر دینے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھا دینے پر موقف نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر موقف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اس طرح تربیت کی کہ بعد میں لوگ صرف ان کو دیکھ کر مسلمان ہوتے، ان کو دیکھ کر کیا ہے مسلمان ہوتے، اور اتنے برے چیزیں ان میں پائی جاتی تھی کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تربیت کی اور ان کو سنبھالا اور ان کی تربیت کی اور ان کو پروان چڑھایا اور ان کو سمجھایا بجھایا، تو ایک ایسا معاشرہ تیار ہوا جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جا سکتا ہے، جس کے مثالیں آج تک دی جاتی ہیں اور قیامت تک دی جائیں گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے، ایمان کے لیے کسوٹی قرار دیا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کو پرکھنا چاہو تو تم ان کو اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان پر رکھو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت حاصل کی وہ اسی لفظ کا نتیجہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کی جائے۔ اسی وجہ سے ہدایت اور اصلاح کے لیے دو سلسلے ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ۔ کتاب اللہ صرف کتاب اللہ پر ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں کیا ہے استاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے سامنے قرآن ہے ہم سمجھ لیں گے۔ نہیں، جب تک اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں سمجھا جاتا اور ان کو ساتھ نہ ملایا جاتا، جب تک کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پچھلی قوموں میں یہود صرف یعنی رجال اللہ کو، یعنی اللہ کے نیک بندوں کو، قرآن کے یعنی احکام الہیہ کے جاننے والوں کو، یعنی بس انہی کی بات پر بھروسہ کرتے اور اللہ کی کتاب کو کیا ہے بالکل پیچھے ڈال دیے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اور عیسائی لوگ صرف کتاب اللہ کو، یعنی جو انجیل نازل ہو گئی تھی بس اسی کو لے لیا، اور کیا ہے جو علماء تھے اور اسی طرح جو ان کے کتاب کے ماہرین تھے ان کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ شریعت اسلامیہ میں کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور اسی طرح رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین، اور ہم تک ایک سلسلہ چلایا کہ ہم کو صرف قرآن کو اپنی طرف سے سمجھنا نہیں ہے، بلکہ کسی ماہر استاد کے انڈر میں رہ کر اس سے تربیت حاصل کر کر ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے بعض آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، رجال اللہ کو ذکر کیا ہے، اساتذہ یعنی جن کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے ان کو ذکر کیا ہے، الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ یہ سب کیا ہے؟ رجال اللہ ہے، ان کے انڈر میں رہنا نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے انڈر میں رہ کر ہمیں کتاب اللہ کو کیا ہے سمجھنا ہے۔ صرف کتاب اللہ کو لے لیا اور ان ہستیوں کو چھوڑ دیا یہ بھی غلط ہے، اور صرف ان ہستیوں کو لے لیا اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔
اخرجہ الترمذی، اور اسی طرح صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ آج ہم ابو بکر و عمر کے بہت سے مسائل پر بولتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے، اور ایک طبقہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسائل پر بولتا ہے اور انکار کرتا ہے، اس کو یہ حدیث غور کرنا چاہیے کہ اقتدا کرو میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی، جیسے کہ تراویح کے مسائل ہیں اور اسی طرح جماعت کے مسائل ہیں، 20 رکعت تراویح کے مسائل ہیں، یہ سب حضرت عمر کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگرچہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فعلاً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن جماعت ثابت ہے، لیکن حضرت عمر نے کیا ہے اس پر کیا ہے ایک لوگوں کو جمع کر دیا اور کیا ہے سب کو یہ ضروری قرار دیا کہ 20 رکعت تراویح اور وہ بھی جماعت کے ساتھ ضروری ہے۔ بعض لوگ 8 رکعت کے قائل ہیں، بعض لوگ کیا 12 رکعت، وہ لوگ حضرت عمر کو کیا ہے بالکل پشت ڈال دیتے ہیں اور ان پر کیا ہے برا بھلا کہتے ہیں، ان کو یہ حدیث غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے طریقے کو اختیار کرو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرو۔ اسی لیے جو طریقہ صحابہ کا ہوگا وہی ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ محال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے طریقے کے خلاف کیا ہے وہ لوگ کام کریں۔ اسی لیے ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو کہ سب سے پہلی چیز یتلو علیہم آیاتک، کہ قرآن کے الفاظ بھی ضروری ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو نہیں پڑھنا چاہیے طوطے کی طرح ٹٹ یہ سب غلط ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، لیکن ہاں مقصد یہ ہے کہ مقصد ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کریم صرف جنتر منتر اور اسی طرح مردوں پر پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اسی لیے دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور کتاب کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، وہ ہے رسول اللہ اور آپ کے اصحاب ہیں اور اساتذہ ہیں اور ماہرین فن ہیں۔ اس فن کے ماہرین کے ساتھ جب ہم رہیں گے تو اس کتاب کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کتاب کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتک، کہ آیات کو بھی پڑھ کر سنائیں اور ان کو کیا ہے ان آیات کو بھی سمجھائیں۔ پھر صرف سمجھانا نہیں ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرنا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس تربیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیسے بد اخلاقیوں کے مرتکب وہ لوگ تھے لیکن اخلاق کے معلم بن گئے، اور اسی طرح جو مریض تھے بد اخلاقیوں کے مریض نہ صرف صحت یاب ہو گئے بلکہ کامیاب معالج اور مسیحا بن گئے، جو رہزن تھے رہبر بن گئے۔ غرض جو بت پرست لوگ ایثار و ہمدردی کے مجسمے تھے وہ کیا ہے جو بت پرست لوگ تھے وہ ایثار و ہمدردی کے کیا ہے مجسمے بن گئے۔ یہ سب چیزیں ہم صحابہ کے حالات کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات کو دیکھیں کہ کیسے برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور انہوں نے فیض حاصل کیا۔ اسی صحبت کا نتیجہ ہے کہ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ اور کسوٹی قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری اور میرے صحابہ کی پیروی کرو اور میرے صحابہ کی سنتوں پر چلو تو تم کیا ہے راستے پا جاؤ گے۔
اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ کیسے تھے؟ ان کا پہلے کے حالات دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات، لیکن جب وہ پلٹے تو ایک ایک صحابی ستارے کے مانند ہے، تو تم جس کسی کی بھی اقتداء کر لو گے راستہ پا جاؤ گے۔ تو یہ ہے تربیت کا نتیجہ۔ آج ہم میں سے بعض لوگ یا تو صرف کتاب اللہ کو لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو چھوڑتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ وہ ہیں جو صرف کتاب و سنت، وہ لوگ بولتے ہیں کتاب اللہ اور سنت ہی لیں گے ہم، باقی صحابہ کے عمل کو نہیں لیں گے۔ یہ بھی غلط ہے، اور یہ لوگ بھی بالکل غلط ہیں۔ اسی لیے بہترین راستہ اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ کتاب اللہ کو بھی لیا جائے اور سنت رسول کو بھی لیا جائے اور صحابہ کے عمل کو بھی لیا جائے، اور ان تمام چیزوں سے مل کر کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ اور ان تین چیزوں کے متعلق احادیث بہت ہیں، اگر میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن وقت بالکل ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، یہ تینوں چیزیں مل کر کیا ہے؟ قرآن سنت اور اسی طرح صحابہ کے عمل مل کر کیا ہے؟ یہ تمام کیا بنتا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ کیا بنتا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ ما انا علیہ و اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے پر میں اور میرے اصحاب ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے بارے میں فکر کریں کہ ہم کیا ہے؟ قرآن کو پڑھیں بھی اور تجوید کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید کو اس کے تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ گناہ کا ذریعہ ہے، اور اس پر گناہ بھی ملتا ہے۔ حدیث میں نے سنائی من لم یجود القرآن آثم۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، عرب کے لحن میں، عرب کے طرز میں، عرب کے لب و لہجے میں قرآن کو پڑھا جائے۔ اور اسی طرح صرف قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے مقاصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم صرف 40ویں پہ قرآن کھلتا ہے، اور آج ہم کوئی مردہ مر رہا ہے تو قرآن کھلتا ہے، آج سورہ یاسین مردے پر پڑھی جاتی ہے، اور آج ہم کیا ہے؟ مصیبت کے موقع پر قرآن کھولتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے قرآن کے نزول کا، بلکہ مقصد وہ ہے جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھا بھی جائے، اور قرآن کو صرف پڑھنا کافی نہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا جائے، اور اس طریقے پر سمجھا جائے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے، اور صحابہ کرام نے آگے امت کو سمجھایا ہے، اس انداز میں سمجھا جائے۔ صحابہ اور تابعین کے علاوہ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے اور صحابہ کرام اور تابعین کو ہٹا کر ہم اگر قرآن کو سمجھنا چاہیں گے تو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کس کو ہے؟ سمجھایا کس کو ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے، اور صحابہ یہ بہت بہترین طریقے سے جانتے تھے کہ کون سی آیت کس پس منظر میں اور کس واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے صحابہ کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم سب کو صحابہ کو ماننا بھی ضروری ہے، اور صحابہ پر جو طعن و تشنیع کا جو ماحول پیدا ہو چکا ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس صحابہ پر جو تنقید کر رہے ہیں اصل میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ کو کیا ہے؟ صحابہ کی تربیت کرنا ہے۔ تو اب اگر ہم صحابہ کے اوپر لعن طعن کریں، ان کو برا بھلا کہیں، تو ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صحیح انداز میں تربیت نہیں کی۔ اسی لیے خدا را ہزار بار لاکھوں بار کہتا ہوں کہ صحابہ پر بالکل طعن و تشنیع نہ کرے، ائمہ متبعین پر طعن و تشنیع نہ کرے۔ وہ علماء ہیں جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، تو آج ہمیں پکایا ماحول مل رہا ہے، ان پر تشنیع نہ کرے۔ صحابہ نے بہت قربانیاں دی ہیں، اسی لیے ان پر طعن و تشنیع نہ کریں، خدا را اس ماحول کو ختم کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے جو ان آیات میں جو مقاصد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو جو ذکر کیا ہے، ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ پر لعن طعن کرنے سے اے اللہ ہمارے حفاظت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔